سواری پر راستے میں اپنی گردن کو نیچے کیا تو ساتھ والے نے پوچھا حضرت یہاں پہ کوئی درخت نہیں، کوئی پرابلم نہیں، آپ نے سر نیچے کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے ایک مرتبہ میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ سفر کر رہے تھے، اس جگہ پر جب آئے تو یہاں پہ ایک درخت تھا، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو درخت کی ٹہنیوں سے بچاتے ہوئے سر کو نیچے کیا۔ تو سائل نے سوال کیا آج تو وہ درخت نہیں ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنے آقا کی اتباع میں کر رہا ہوں، درخت ہو یا نہ ہو ہمیں تو اپنے آقا کی اتباع کو دیکھنا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے، پہلے مخالفت میں ہی رہے۔ وہ کہتے ہیں زمانہ دشمنی میں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، کیونکہ سردار تھے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا اور ان کے غلاموں کو بھی دیکھا، ان کے خادموں کو بھی دیکھا اور ان پر جان نچھاور کرنے والوں کو بھی دیکھا، لیکن محمد اور ان کے غلام اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے ایسا تعلق میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا۔ کیسے صحابہ کہتا ہے کہ پانی وضو کا جب ان کے آقا وضو کرتی ہیں، وضو کا پانی جب گرتا ہے تو گرنے سے پہلے وہ زمین پر گرنے ہی نہیں دیتے، وہ اپنے ہاتھوں کے اندر ان کو محفوظ کر لیتے۔ آقا ان کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب مبارک زمین پر ڈالتے ہیں، ان کے غلام ان کے خادم جو ان پر جان نچھاور کرتے ہیں وہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ ایک صحابی رسول نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور انگوٹھی اتروا کر پھینکوا دی۔ انہوں نے پھر زندگی بھر انگوٹھی نہ پہنی نہ اس انگوٹھی کو کسی اور استعمال میں لائے۔ کسی نے کہا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار پہننے سے کیا ہے، آپ بیچ کر، سونا بڑا قیمتی ہے، بیچ کر اس کو کسی اور مصرف میں لے آئے؟ کہا نہیں، میرے آقا نے جس چیز سے ناراضگی کی ہے میں اس کو اب نفع کے اندر نہیں لا سکتا، زندگی بھر اس انگوٹھی سے نفع حاصل نہیں کیا۔ نفع حاصل ایسی اتباع مر مٹنے والے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے فرمایا، ایک صحابی سے آپ نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو آگے سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت مانگنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھی بن جاؤں، میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میرا جنت میں ساتھی بننا چاہتا ہے کثرت سجود کے ساتھ، کثرت سجود کے ساتھ میرا تعاون کر، تاکہ تیرے کثرت سجود سے جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو میری دعا تیرے کثرت سجود سے قبول ہو جائے اور تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے۔ بات ہے عمل کی، جلسے جلوسوں کی بات نہیں، اتنا شور شرابہ کرنے کی بات نہیں۔ نماز کا وقت ہے، جمعے کا وقت ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسی نعتیں جس میں میوزک چل رہا ہے اور آپ انسانیت کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ نے اتنی فضول خرچیاں کر دی۔ دیکھیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتے وہ کہتے تھے دنیا والوں کو کونوا مثلنا، بھائی ہم جیسے ہو جائے،
آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صحابہ میں لوگوں کو نظر آتی ہے۔ آئینہ انسانیت کے لیے، شیشہ انسانیت کے لیے صحابہ کی زندگی ہے۔ تو میں نے کہا محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ عزیز ہیں۔ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہے، اس کا ایمان کمال درجے کا ہے ہی نہیں، جب تک کہ اپنے والدین سے، اولاد سے، ساری انسانیت سے زیادہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ بنا دے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ جب اسلام لائے مسجد حرام کے اندر مشرکوں نے مارا، اتنا مارا بے ہوش ہو گئے اور چہرہ مبارک سوج گیا، گھر لے جایا گیا۔ ہوش آتا ہے، والدہ کو کہتی ہے مجھے میرے آقا کی زیارت کرواؤ وگرنہ میں کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ تو والدہ کہتی ہے جس کی وجہ سے تیرا یہ حشر ہوا پھر تجھے اسی کی یاد ہے؟ واپس سے کہنے لگے میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو پھر کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، زیارت کروائی گئی، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کھایا پیا۔ تو بات یہ ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، محبت کا چوتھا تقاضا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام۔ آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے میری شفاعت اس کے پر واجب ہو جائے، میں اس کی سفارش کروں اور میرے پر واجب ہو جائے، اس کو چاہیے وہ کثرت کے ساتھ میری ذات پہ درود و سلام بھیجے۔ اور اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ ہم اس کے لیے کوئی مخصوص ٹائم بنائیں، اس کے لیے کوئی ایک مخصوص مجلس رکھی جائے، بلکہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، بیٹھے ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جس حالت میں، خوشی میں، غمی میں، جس حالت تک میں بھی ہیں، ہم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اور فرمایا پانچواں تقاضا میری محبت کا وہ یہ ہے میرے صحابہ اہل بیت سے محبت کرو۔ آپ نے فرمایا جس نے میرے صحابہ اہل بیت سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ اہل بیت سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ یعنی جو میرے صحابہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے، اور جو ان حضرات سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض رکھنے کی وجہ سے۔ اس لیے صحابہ اہل بیت ان سے بھی محبت، اپنی روحانی ماؤں سے بھی، ازواج مطہرات سے بھی محبت، یہ میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پانچواں تقاضا۔ اور چھٹا اور آخری تقاضا یہ ہے بدعات سے، رسومات سے اجتناب۔ ہر وہ کام جو میرے آقا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے نہ قولی ثابت ہے نہ عملی ثابت ہے، اور ہم اس کو دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر اگر کریں گے تو یہ کام بدعت بنے گا۔ ہم اپنی مرضی سے نہ اس دین میں کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ ہم تابع ہیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری اور میرے صحابہ یعنی خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے،
اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ کل قیامت والے دن جنت میں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے حوض کوثر پر میں تمہارا استقبال کروں گا اور تمہیں حوض کوثر پلاؤں گا۔ کچھ لوگ آئیں گے میں ان کو پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے، لیکن فرشتے مجھے کہیں گے یہ آپ کی امت میں تھے لیکن آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر بڑی تبدیلیاں کر دی، انہوں نے سنت کو ختم کیا، بدعات کو، رسم و رواج کو دین سمجھ کر دین کے اندر انہوں نے اس کو ایڈ کیا، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے مجھ سے ان کو دور کر دو، مجھ سے ان کو دور کر دو، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جنہوں نے میرے محدود دین کی اصل کو بگاڑا، میری سنت کو پیچھے کیا، اپنے مزاج کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی منچاہی کو دین کا حصہ بنایا، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بھائی ہماری خواہش، ہمارے جذبات دین نہیں بنیں گے، وہی جذبات، وہی خواہشات جو میرے آقا کی ہے، اللہ نے انہی کو دین بنایا ہے، وہی اصل دین ہے۔ تو اس لیے بھائی دوستوں اور بزرگوں کوشش ہی کی جائے اتباع، اطاعت، سنت کو لازم پکڑنا۔ انشاءاللہ آج اگر ہم یہ عمل کر لیں تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے جب ہمارا نام پیش ہوگا تو پھر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہو۔ اگر یہ کہا جائے مثال کے طور پر فرشتے کہیں آپ کے نام پر یہ گانے باجے اور ایسی نعتیں جو میوزک والی تھیں وہ سن رہے تھے اور نعرہ آپ کو لگاتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آلات موسیقی کو میں توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور آج ہم مزے لے رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے